السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت الصوم، روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے بہشت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور بغیر کسی معنی کے نیک اعمال کا بڑھنا اور دعا قبول ہوئی ہے۔ اور بہشت کے دروازے کھولنے سے مراد رحمت خداوندی کا پے در پے نزول جانے سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، جو دخول جنت کا باعث ہے، اور دوزخ کے دروازے بند ہونا کنایا ہے اس بات سے کہ روزے دار ایسے کاموں سے باز رہتا ہے جو جہنم میں داخل ہونے کے باعث ہوں، کیونکہ عموماً روزے دار کبائر سے بچتا ہے اور صغائر روزے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ شیاطین قید کیے جاتے ہیں، یعنی سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں باندھا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد ہے کہ شیاطین اس مہینے کے اندر لوگوں کے بہکانے سے باز رہتے ہیں، اور لوگ ان کے وسوسے قبول نہیں کرتے، کیونکہ روزے کے سبب قوت حیوانی جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے اور طرح طرح کے گناہوں کی باعث ہوتی ہے، وہ جاتی رہتی ہے، اور قوت وہ ملائکہ جو طاعت کی نیکیوں کا سبب ہے وہ قوی ہوتی ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بنسبت دوسرے مہینوں کے گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادات زیادہ کی جاتی ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی فضائل رمضان میں لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضی یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور ایڑی چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینہ میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ اور محقق ہے کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کلی کی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں، البتہ دوسری روایات میں سرکش کی قید کے بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ بس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ اور یاد ہے مطلق بولا جاتا ہے، مگر دوسری جگہ سے اس کی قید معلوم ہو جاتی ہے، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہتا۔ البتہ اگر سن روایات سے سب شیاطین کا مبعوث ہونا مراد ہو، تب بھی ان کے معاصی کے صادر ہونے میں کچھ فرق نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر ان کے تہئیں اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ